دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 12 کی انگلش بک سے ایک ناول ہے لارڈ آف دا فلائز، اس میں کیریکٹر اسکیچ آف رالف کے حوالے سے سیکھیں گے. اور آج کی اس ویڈیو میں کیریکٹر اسکیچ آف رالف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہیڈنگ کے ساتھ. سے پہلے میں نے اس پر ایک اور ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں ہیڈنگ نہیں ہے، لیکن کچھ سبسکرائبرز کی ریکویسٹ پر میں ہیڈنگ وائز جو ہے یہ کیریکٹر اسکیچ آپ کے لیے بنا رہا ہوں. تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے انٹروڈکشن میں آپ لکھیں رالف از ون آف دا مین کیریکٹرز ان دا ناول لارڈ آف دا فلائز بائی ولیم گولڈنگ. یعنی رالف ولیم گولڈنگ کے ناول لارڈ آف دا فلائز کے مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے. اچھا جی، ہی از پورٹریٹ ایز اے سینسیبل اینڈ ریسپانسبل بوائے ہو بیکمز دا لیڈر آف دا گروپ آف بوائز آن دا ڈیزرٹیڈ آئی لینڈ. یعنی اس کو ایک سمجھدار اور ذمہ دار لڑکے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ویران جزیرے پر لڑکوں کے گروپ کا لیڈر بن جاتا ہے. ڈیزرٹیڈ کہتے ہیں ویران کو، آئی لینڈ کہتے ہیں جزیرے کو. اچھا جی، اس کے بعد آپ لکھیں فزیکل اپیئرنس. ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو جسمانی صورت ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں گے. تو اس میں آپ لکھیں رالف از ڈسکرائبڈ ایز فیئر ہیئرڈ، ایتھلیٹک اینڈ گڈ لکنگ. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ رالف کو فیئر ہیڈڈ، یعنی جس طرح کے انگریزوں کے بال ہوتے ہیں بھورے رنگ کے، ٹھیک ہے، اس کے بالوں کا رنگ جو تھا یا اس کے بال جو تھے وہ بھورے رنگ کے تھے، اور وہ ہٹا کٹا تھا. ایتھلیٹک کا مطلب ہے پہلوان، اینڈ گڈ لکنگ، اور دیکھنے میں جو ہے وہ اچھا یا پرکشش دکھائی دیتا تھا. ہی از 12 years of age and has a strong body. اس کی عمر جو ہے وہ 12 سال ہے اور مضبوط جسم کا مالک ہے وہ. He looks very confident which makes him prominent among the other boys. وہ بہت پر اعتماد نظر آتا ہے. کانفیڈنٹ کہتے ہیں پر اعتماد کو، جس کی وجہ سے وہ دوسرے لڑکوں میں نمایاں ہوتا ہے. پرومیننٹ کے معنی ہے نمایاں. اچھا جی، اس کے بعد آپ لکھیں لیڈرشپ کوالٹیز، یعنی قائدانہ خوبیاں. تو اس میں آپ لکھیں رالف شوز نیچرل لیڈرشپ کوالٹیز فرام دا ویری بگننگ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رالف شروع سے ہی قدرتی طور پر قائدانہ خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے یا اس میں ہمیں نظر آتی ہے. ہی از اٹریکٹیو، فیئر مائنڈیڈ اینڈ ایبل ٹو انسپائر ادرس ٹو فالو ہیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پرکشش، منصف مزاج اور دوسروں کو اپنی پیروی کرنے کی ترغیب دینے کے قابل ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ دوسرے لڑکوں کو انسپائر کرتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلیں، ٹھیک ہے، اس کو فالو کریں. ہی بلیوز ان اسٹیبلشنگ رولس اینڈ آرڈر فار دا سروائیول اینڈ ویل بینگ آف دا بوائز. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لڑکوں کی بقا اور بہبود کے لیے قواعد و ضوابط قائم کرنے میں یقین وہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، سروائیول کہتے ہیں بقا کو، ویل بینگ کہتے ہیں فلاح و بہبود کو. اچھا جی، اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں اسٹرگل فار پیس اینڈ آرڈر، یعنی امن و امان کے لیے جد و جہد. تو اس میں آپ لکھیں تھرو آؤٹ دا ناول رالف اسٹرگلز ٹو مینٹین پیس اینڈ آرڈر امنگ دا بوائز. یعنی پورے ناول میں رالف لڑکوں کے درمیان امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے. ہی ایمفسائزز دا امپورٹنس آف بلڈنگ شیلٹرس، کیپنگ اے سگنل فائر برننگ اینڈ ٹیکنگ ٹرنس اسپیکنگ ڈیورنگ میٹنگس. یعنی وہ پناہ گاہیں بنانے، سگنل فائر کو جلانے اور میٹنگ کے دوران اپنی باری پر بولنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے. ایمفسائز کے معنی ہے زور دینا. However, sometimes the other boys do things that make it hard for Ralph to keep things peaceful and orderly. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاہم بعض اوقات دوسرے لڑکے ایسے کام کرتے ہیں جو رالف کے لیے چیزوں کو یا حالات کو پرامن اور منظم رکھنا مشکل بنا دیتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ لکھیں گے کانفلکٹ ود جیک، یعنی جیک کے ساتھ جھگڑا یا تنازع. اس میں آپ لکھیں رالفس مین انٹاگونسٹ از جیک who represents the cruel and foul side of human nature. یعنی رالف کا اصل مخالف، ٹھیک ہے، انٹاگونسٹ کہتے ہیں مخالف کو. رالف کا اصل مخالف جیک ہے جو انسانی فطرت کے ظالمانہ اور گندے پہلو کی وہ نمائندگی کرتا ہے. جیک چیلنجز رالفس لیڈرشپ اینڈ میکس ہز اون گروپ تھرو فیئر اینڈ وائلنس. جیک رالف کی لیڈرشپ کو یا قیادت کو چیلنج کرتا ہے اور خوف اور تشدد کے ذریعے اپنا ایک گروپ بنا لیتا ہے. دس causes a fight for power between Ralph, who wants to be fair and work together, and Jake, who wants brutality and dictatorship.
اب یہ جو ہے یہ رالف کے درمیان اور جیک کے درمیان اقتدار کی لڑائی کا سبب بنتا ہے۔ رالف منصفانہ یا منصف ہوتا ہے اور مل جل کر کام کرنا چاہتا ہے، اور جیک جو ہے وہ بربریت اور امریت چاہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ لکھیں اسٹرگل فار دا ریہیبلیٹیشن آف ہیومینٹی، یعنی انسانیت کی بحالی کے لیے جد و جہد کرنا۔ اس میں آپ لکھیں ڈسپائٹ فیسنگ numerous challenges and obstacles, Ralph remains committed to the idea of restoring humanity and civilization on the island. یعنی متعدد یا کئی ایک چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے باوجود رالف جزیرے پر ہیومینٹی یعنی انسانیت اور تہذیب کی بحالی کے خیال پر کاربند ہوتا ہے یا اس کے لیے کام کرتا ہے۔ He believes in the inborn goodness of human beings and tries to uphold moral values even in the face of many challenges and adversity. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کی پیدائشی بلائی پر یقین رکھتا ہے، یعنی یہ کہ پیدائشی طور پر انسان جو ہے وہ بلائی کا پتلا ہے، اور بہت سے چیلنجوں کی مشکلات کے باوجود اخلاقی اقدار کو برقرار رکھنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے، تو آپ لکھیں کنکلوژن میں آپ کیا لکھیں گے؟ اس میں آپ لکھیں ٹو کنکلوڈ وی کین سے دیٹ رالف از دا سمبل آف پیس اینڈ آرڈر، ریشنل تھنکنگ اینڈ گڈنس آف ہیومن بینگس۔ یعنی مختصراً یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رالف امن و امان، عقلی سوچ اور انسانوں کی بلائی کی علامت ہے۔ His character in Lord of the Flies shows the constant struggle between civilization and savagery. لارڈ آف دا فلائز میں اس کا کردار تہذیب اور وحشی پن کے درمیان مسلسل جد و جہد کو ظاہر کرتا ہے۔ He keeps his morality in face of so many challenges. یعنی وہ بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی اخلاقیات کو برقرار رکھتا ہے۔ We associate ourselves with him and enjoys his character very much. یعنی ہم خود کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس کے کردار سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ His character gives beauty to the novel and we can say that without his character this story would have been a boring story. یعنی اس کا کردار ناول کو خوبصورتی دیتا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کردار کے بغیر یہ کہانی ایک بورنگ کہانی بن جاتی۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔